ایک روشن دھوپ والے دن امینا اور اس کے والد پاک گئے تاکہ وہ اپنی پسندیدہ پتنگ اڑائے۔ رنگ برنگی پتنگ ہوا کے ساتھ موتی اور گھومتی آسمان میں اونچی اڑ رہی تھی۔ امینا کی ہنسی پاک میں گونج رہی تھی جب وہ بھاگتی ہوئی مضبوطی سے ڈور کو تھامے ہوئی تھی۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ڈور اس کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ پتنگ اور بھی اونچی اڑتی گئی یہاں تک کہ وہ درختوں کے پار غائب ہو گئی۔ امینا کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی اور اس کی آنکھوں اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ غمگین نہ ہو امینا، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ شاید اللہ نے آج تمہاری پتنگ کو لے جانے کا کوئی سبب بنایا ہو۔ لیکن ابو، امینا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے وہ پتنگ بہت پسند تھی۔ اللہ نے اسے کیوں لے لیا؟ اس کے والد نے پیار سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی امینا، اللہ ہمیں چھوٹے نقصان کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ ہمیں صبر کرنے اور اس کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کی یاد دہانی ہو۔ حضرت محمد نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ امینا نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ تو کیا مجھے صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اس کے والد نے سر ہلایا۔ ہاں، جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، کہنا چاہیے۔ شاید اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہتر رکھا ہو۔ امینا نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، الحمدللہ۔ اس کا دل ہلکا محسوس ہوا حالانکہ اسے اپنی پتنگ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے انہوں نے درختوں کے پیچھے سے ایک آواز سنی۔ ارے، کیا یہ تمہاری پتنگ ہے؟ ایک نوجوان لڑکا ان کی طرف بھاگتے ہوئے آیا، امینا کی پتنگ کو پکڑے ہوئے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ امینا مسکرائی اور اپنے والد کی طرف موڑ کر بولی، لگتا ہے اللہ کا واقعی کوئی منصوبہ تھا۔ اس کے والد نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھو امینا، وہ بہتر جانتا ہے۔ جب وہ گھر کی طرف چلنے لگے تو امینا نے اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا دل اللہ کی حکمت اور شکر گزاری سے بھر گیا۔